بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک نرالا اور عجیب و غریب قسم کا مطالبہ پھر سامنے آیا ہے۔ ان کی طرف سے پہلا تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ فرانزے کے لیے جو ویڈیو بھیجی گئی تھی وہ اصلی ثابت ہوئی ہے، تو اس بنیاد پہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے میاں نواز شریف کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے۔ اگر یہ ویڈیو درست ثابت ہوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیا جانا چاہیے۔ اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن فردوس عاشق اوان، وزیر اطلاعات و نشریات، معاون خصوصی جو ہیں وزارت اطلاعات و نشریات کی، وزیر اعظم کی، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی فرانزے کے لیے ہم نے ویڈیو بھیجی، نہ اس کی کوئی رپورٹ آئی۔ یہ نون لیگ والے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو وہ سچ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ وہ ایسی کوئی فرانزے کے لیے ویڈیو گئی تھی، حکومت نے بھجوائی تھی، وہ بالکل اس کا رزلٹ وہی آیا جو مسلم لیگ نون چاہتی تھی، مسلم لیگ نون کی حمایت میں تھا، تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ مطالبہ یہ کس سے کر رہے ہیں؟ عوام سے کر رہے ہیں یا حکومت سے کر رہے ہیں؟ اگر عوام سے کر رہے ہیں تو عوام کو ساتھ لے کے جیل چلے جائیں، جیل کے دروازے پہ جا کے اس کے دروازے اکھاڑے اور نواز شریف کو نکال کے باہر لے آئیں۔ پروسیجر اس کا یہی ہے کہ آپ کے حق میں یہ ویڈیو آ گئی ہے، فرانزک ہو گیا ہے، وہ درست ثابت ہو گئی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ پھر عدالت جائیں، عدالت کا فیصلہ جو ہوگا، عدالت جائیں، وہاں ریٹ کریں، عدالت کا جو فیصلہ ہوگا، عدالت اس کو مناسب سمجھے گی تو ہو سکتا ہے میاں نواز شریف کو شام سے پہلے گھر بھجوا دے، گھر آنے کی اجازت دے دے۔ آپ عدالت تو بالکل گئے ہی نہیں ہے۔ جس ویڈیو کو آپ کہہ رہے ہیں درست ثابت ہو گئی ہے، وہ دوسرے لوگ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں، دوسرے طریقے سے لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف گئی ہے ویڈیو، مسلم لیگ نون کے خلاف۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، درست طریقہ نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو رہا کیا جائے، اگر ویڈیوز کے اوپر ہی رہائی کا اور قید کا فیصلہ ہونے ہیں تو پھر تو عدالتیں کہاں گئیں؟ پھر عدالتوں کی اتنی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ جو درست پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کریں، اس معاملے کو عدالت لے جائیں، سپریم کورٹ لے جائیں، وہ جو فیصلہ کرے گی، ہائی کورٹ ہی چلے جائیں، وہ جو فیصلہ کرے گی، اگر آپ کے حق میں آتا ہے تو میاں نواز شریف رہا ہو جائیں گے۔ لیکن اصل اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس کو میاں نواز شریف کی قید، جس جج نے، ارشد ملک نے ان کو قید کی سزا سنائی تھی، اسی جج نے ان کو ایک کیس میں بری بھی کیا تھا، تو اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ پریشر میں ان کو رہائی دلانے کے لیے آئے یا ان کو سزا دلانے کے لیے پریشر میں آئے۔ تو جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا، جو حلفی بیان دیا گیا، اس سے تو بادی و نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی پریشر کو فیصلے تک قبول نہیں کیا۔ فیصلے کے بعد البتہ انہوں نے ویڈیو بنانے میں کچھ ان کے ساتھ تعاون کیا، مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ لالچ میں کیا، پیسوں کے لیے کیا یا کسی دباؤ میں آ کے کیا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اس دباؤ میں وہ شاید آئے ہوں، ان کی مرضی کا کوئی بیان بھی دیا ہو، لیکن اس سے پہلے وہ فیصلہ دے چکے تھے۔ وہ فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہنا ہے، یہی قانونی ماہرین کہتے ہیں۔ تو اگر وہ فیصلہ بھی آپ چینج کروانا چاہتے ہیں، یہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا میاں نواز شریف کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو جج بشیر، محمد بشیر نے جو فیصلہ ان کے خلاف دے رکھا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ گو اس کو ہائی کورٹ نے معطل کیا ہوا ہے، ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سماعت کرنی ہے، ہیئرنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا خلاف فیصلہ آتا ہے تو دوسرا فریق جو ہے وہ اس کو سپریم کورٹ میں لے جائے گا۔ آخری فیصلہ میاں نواز شریف کی قسمت کا سپریم کورٹ سے ہونا ہے۔ اللہ حافظ۔